اتوار 15 جون کو پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے اعلان کیا کہ امریکہ اور ایران جنگ کو پوری طرح ختم کرنے پر راضی ہو گئے ہیں۔ شہباز شریف نے کہا کہ امریکہ اور ایران دونوں نے لبنان سمیت تمام فرنٹس پر فوجی کارروائی فوری اور مستقل بنیادوں پر ختم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ پھر صدر ٹرمپ نے فرانسیسی صدر میکرون کے ساتھ ایک ملاقات کے دوران اس پیکٹ، اس میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ یا MOU پر دستخط کیے۔ اس کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر امریکہ اور ایران دونوں کے لیڈرز اور مذاکراتی ٹیمز کو مبارکباد دی۔ ساتھ ہی ایرانی صدر مسعود پزشکیان اور پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی اس MOU پر دستخط کرتے ہوئے اپنی تصاویر سوشل میڈیا پر شیئر کی۔ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اس پیکٹ کے نتیجے میں ایک طرف ایران کو اکنامک سطح پر فوری ریلیف اور سیاسی سطح پر کچھ حد تک سپیس ملے گی، تو دوسری طرف امریکہ کو خطے میں استحکام اور سفارتی عمل کے لیے وقت۔ اس کے باوجود کچھ مبصرین کا خیال ہے کہ واشنگٹن کو وہ واضح اور مضبوط ضمانتیں حاصل نہیں ہوئیں جو اسے 2015 میں ایران کے ساتھ طے پانے والے جوہری معاہدے جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن یعنی JCPOA کے تحت حاصل تھیں۔ اس بار مذاکرات کے اہم نکات میں آبنائے ہرمز، ایران کے جوہری پروگرام پر 60 روزہ مذاکراتی عمل کا آغاز، لبنان میں جنگ کا خاتمہ اور اسرائیلی افواج کا مکمل انخلاء، ایران کے منجمد اثاثوں کی بحالی اور ایران پر امریکی اور اسرائیلی حملوں سے ہونے والے نقصانات کے ازالے کے مطالبات شامل تھے۔ اس پس منظر میں آج سیربین میں 2 بنیادی سوالوں کا جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ تقریباً 4 ماہ تک جاری رہنے والی اس جنگ سے امریکہ اور اسرائیل نے کیا حاصل کیا، اور یہ نیا MOU جو مستقبل میں ایک باضابطہ معاہدے کی شکل اختیار کر سکتا ہے، 2015 میں اوباما انتظامیہ کے دور میں طے پانے والے جوہری معاہدے سے کس حد تک مختلف ہے۔ جیسا کہ ہم نے کہا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ایرانی صدر پزشکیان نے اس مفاہمتی یادداشت پر باضابطہ دستخط کر دیے ہیں، اور صدر ٹرمپ اس سے پہلے ہی کہہ چکے تھے کہ جمعے سے آبنائے ہرمز تمام جہازوں کے لیے کھل جائے گا۔ And the strait is already partially opened. As you know, they're doing a little hunting for a couple of mines that they've already found. But it's essentially ships are starting to go out. Now on Friday it'll be completely opened. ویسے تو ایران اور امریکہ کے درمیان جن پوائنٹس پر اتفاق ہوا ہے ان کی تفصیلات کافی حد تک فریقین کی جانب سے پہلے ہی منظر عام پر لائی جا چکی تھیں، لیکن کئی نکات پر دونوں جانب سے اختلاف سامنے آتا رہا ہے۔ ہمارے ساتھی خالد کرامت سوئٹزرلینڈ میں وہاں گئے جہاں اس MOU پر دستخط کے بعد ایران اور امریکہ کی مذاکراتی ٹیمز کی ملاقات پلان تھی۔ جب ہم اس علاقے میں پہنچے اور ہم نے وہاں اس ریزورٹ تک جانے کی کوشش کی تو اس گھومتی پھرتی سڑکوں کا راستہ ہم لیتے ہوئے جب ریزورٹ کے پاس پہنچے تو وہاں پر پولیس موجود تھی اور انہوں نے علاقے کی ناکہ بندی کی ہوئی تھی، کسی کو آنے جانے کی اجازت نہیں دے رہے تھے، اور ہماری جو سوئس حکام سے بات ہوئی تو انہوں کا بھی کہنا یہی تھا کہ مذاکرات کا جو سلسلہ ہے وہ ضرور ہوگا اور یہاں پر پروگرام اپنے پلان کے مطابق ہوگا، لیکن آخر وقت پر یہ سب تبدیل ہو گیا۔ پاکستانی حکام جو اس مذاکرات کے ہوسٹ تھے وہ بھی آخر وقت تک مختلف وقفے سے جو ہمیں معلومات دیتے رہے، آخر وقت تک جو ہمیں معلومات دیتے رہے وہ بدلتی رہی۔ جب سے مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوا ایک بات اس معاملے میں یقینی ہے اور وہ غیر یقینی، یعنی وقفے سے صورتحال بدلتی رہی اور مختلف پیغامات آتے رہے، لیکن ایک چیز جو ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ اب معاہدہ طے پا چکا ہے اور اس معاہدے کے تحت 60 دنوں کے اندر مذاکرات مکمل ہونے ہیں اور ڈیل ہونی ہے، اور اس کے لیے ایک ٹائمر چل چکا ہے جو ایک ٹکنگ ٹائم بم کی طرح ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی کے لیے MOU پر دستخط کے بارے میں امریکہ میں کیا کہا جا رہا ہے؟ وہاں سیاستدان، میڈیا اور عام لوگ اس MOU کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیا رد عمل سامنے آیا ہے؟ اس کی تفصیل ہمیں نیو یارک سے صحافی سلیم رضوی نے بتائی۔ یہاں پر اکثریت اس جنگ کے خلاف رہی ہے، اور اب جب کہ اس معاہدے کی تفصیلات سامنے آ رہی ہیں تو اس میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ عام لوگوں میں تشویش جو ہے وہ کم ہوئی، اور انہوں نے تقریباً راحت کی سانس لی ہے کہ بھائی کوئی تو راستہ نکلا کہ اس سے نجات ملے اور یہ مہنگائی اور جو مہنگا تیل ہے اس میں جو ہے کمی آئے۔ ان کے سپورٹرز ماگا اور دوسرے جو ٹرمپ حامی گروہ ہیں
تو ان لوگوں میں اس بات کو لے کر تشویش ہے کہ بھئی یہ امریکہ نے، ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے کافی کنسیشنز دے دی، کافی ان کو رعایتیں دے دی ہیں ایران کو، اور ڈیموکریٹس بھی اسی حوالے سے ان کو نشانہ بنا رہے ہیں کہ بھئی جب یہی سب کچھ کرنا تھا تو انہوں نے اس جنگ کا آغاز کیوں کیا تھا۔ امریکہ میں جو اسرائیل کے حمایتی ہیں، جو زائنسٹ لابی ہے، ان میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو کھل کر اب باتیں کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیل کو اکیلا چھوڑ دیا ہے، اور یہ اس معاہدے کے نتیجے میں ایران اور مضبوط ہو کر ایک ملک نکلے گا، جو کہ ان کے بقول اسرائیل کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ جیسا کہ ہم نے کہا کہ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے MOU سے متعلق اپنے اعلان میں کہا کہ معاہدے میں لبنان سمیت تمام محاذوں پر فوجی کارروائیوں کا فوری اور مستقل خاتمہ شامل ہے۔ امریکی حکام کے مطابق لبنان جنگ بندی کے مجموعی فریم ورک کا حصہ تو ہے، لیکن لبنانی علاقے سے اسرائیلی افواج کا انخلاء معاہدے کی لازمی شرط نہیں۔ امریکی حکام کا یہ بھی کہنا تھا کہ اسرائیل اپنے رائٹ ٹو سیلف ڈیفینس یعنی اپنے دفاع کے حق کو برقرار رکھے گا۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامن نیتن یاہو نے 15 جون کو ایک پریس کانفرنس میں واضح کیا کہ اسرائیلی فوج لبنان، شام اور غزہ میں قائم اپنے سیکیورٹی زونز میں جب تک ضرورت ہوگی موجود رہے گی، اور اسرائیل اپنے خلاف کسی بھی حملے کے جواب میں کارروائی کا حق بھی برقرار رکھے گا۔ اور مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کے بعد بھی لبنان پر اسرائیلی حملوں کی اطلاعات آ رہی تھیں۔ نیتن یاہو نے ایک بار پھر اس موقف کو بھی دہرایا کہ ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، خواہ کوئی معاہدہ ہو یا نہ ہو۔ دوسری طرف ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے خبردار کیا ہے کہ اب اگر اسرائیل لبنان پر کوئی نئی فوجی کارروائی کرتا ہے یا لبنانی سرزمین پر اپنی فوجی موجودگی برقرار رکھتا ہے تو تہران اسے امریکہ کے ساتھ طے پانے والے عبوری سمجھوتے کی خلاف ورزی تصور کرے گا۔ یعنی MOU اور جنگ بندی کا اعلان اپنی جگہ، لیکن واضح اور اہم اختلافات آلریڈی نظر آ رہے ہیں۔ ایسے میں کیا اگلے 60 دن کافی ہوں گے اس طرح کے ڈفرینسز کو حل کرنے کے لیے؟ میں نے یہی سوال یہاں لندن کے کنگز کالج میں انٹرنیشنل ریلیشنز کی پروفیسر ڈاکٹر حمیرہ اقتدار سے پوچھا۔ میرے خیال ہے کہ جو اسرائیل ریلیٹڈ اختلافات ہیں وہ واقعی بہت مشکل ہیں، اور اسرائیل کی ریاست اور نیتن یاہو کی حکومت کی جو جارحانہ پالیسی ہے وہ اب ان کے لیے ایک طرح کا ریزوں دہت بن گئی ہے، یعنی کہ خاص طور پہ نیتن یاہو کی حکومت کے لیے وہ ایک ریشنل ہے جس کی وجہ سے وہ حکومت قائم ہے، تو وہ ہے مشکل۔ لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اسرائیل کی حکومت جنگ شروع کر سکتی ہے، لیکن جنگ کو جاری رکھنے کے لیے ان کو امریکہ کی امداد کی ضرورت ہے۔ تو اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ اس پہ کمیٹڈ ہیں اور امریکہ کی حکومت اس پر کمیٹڈ ہے تو اس پالیسی کو آگے لے جانا بالکل پاسبل ہے۔ ایران نے اس جنگ کی بھاری قیمت ادا کی ہے۔ وہاں عام لوگ ہلاک اور زخمی ہوئے، بڑے پیمانے پر رہائشی عمارتیں اور انفراسٹرکچر تباہ ہوا۔ امریکہ کی جانب سے اقتصادی پابندیوں کی وجہ سے عام لوگوں کا معاشی نقصان آج بھی جاری ہے۔ ایران اور امریکہ دونوں کو ہونے والے نقصانات کے بارے میں پروگرام میں آگے چل کر تفصیل سے بات کریں گے، لیکن آئیں پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ ایسے میں جنگ کے خاتمے کے لیے کسی مفاہمت کا ہونا ایران کے عام لوگوں کے لیے کیا معنی رکھتا ہے۔ تہران میں صحافی جان حسین نے ہمیں بتایا کہ وہاں کیا رد عمل ہے۔ ایران میں مفاہمت کو لے کر کافی مختلف رائے پائی جاتی ہیں ایرانیوں کے درمیان۔ ایک تو رائے یہ ہے جو کہ جنرلی سمجھا جاتا ہے ایرانیوں کے درمیان کہ امریکہ کے اوپر بھروسہ بالکل بھی نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ پہلے بھی امریکہ نے مذاکرات کے دوران بھی جنگ کی، حملہ کیا، اور ابھی بھی جو ہے کوئی وعدے اگر امریکہ کر رہا ہے تو اس کے اوپر کوئی بھروسہ نہیں ہے ایرانیوں کو کہ کس حد تک وہ وعدے پورے ہو سکیں گے۔ اور مذاکرات کی ڈیٹیل سامنے آ رہی تھیں تو لوگوں نے احتجاج بھی کیا فارن منسٹری کے باہر اور بتایا کہ اس کے اندر عوام کو پتہ ہونا چاہیے کہ مذاکرے کے اندر کیا ڈسکس ہو رہا ہے اور اس کے اندر ریلیونٹ اپروولز لیے گئے ہیں یا نہیں لیے گئے، مشاورت سے فیصلہ ہوا ہے یا نہیں ہوا سب کے۔ اور ہم نے دیکھا کہ آن لائن بھی اس کے اوپر ڈسکشن ہوئی اور ایک ایرانی میڈیا کے اوپر بھی اس کی طرف سے ڈسکشن ہوئی، جس کے بعد سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل کا اسٹیٹمنٹ آیا، عباس عراقچی صاحب کا بیان بھی ٹی وی کے اوپر آیا، اور فائنلی جب معاہدہ اب ہمارے سامنے آیا ہے تو سوچ بالکل مختلف ہے۔ کافی ایرانی تو مان ہی نہیں رہے کہ اس طریقے کا معاہدہ جو ہے وہ ہوا ہے، کیونکہ ایرانی یہ سمجھتے ہیں کہ ساری جتنی بھی ٹرمز ایران کی تھیں وہ ساری اس معاہدے کے اندر موجود ہیں، لیکن پھر بھی سیلیبریشنز نہیں ہیں، آگے کوشن کے ساتھ ہی ایرانی آگے چل رہے ہیں۔ ویسے دیکھیں، ماضی قریب میں ایران کے ساتھ ہونے والا یہ پہلا معاہدہ نہیں۔ اس سے پہلے 2015 میں امریکی صدر باراک اوباما کے دور میں ایران کے ساتھ ایک تاریخی بین الاقوامی معاہدہ طے پایا تھا، جس کا مقصد یہی یقینی بنانا تھا کہ ایران کا جوہری پروگرام پرامن رہے اور اس کے بدلے میں ایران پر لگی وسیع اور لانگ ٹرم پابندیوں کو کسی حد تک ختم یا کم کیا گیا تھا۔ صدر ٹرمپ نے اپنی صدارت کے پہلے دور میں 2018 میں یہ کہہ کر امریکہ کو اس معاہدے سے الگ کر دیا تھا کہ اس
اس میں نہ صرف امریکہ کا نقصان اور ایران کا فائدہ تھا بلکہ یہ معاہدہ ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے کا راستہ دے رہا تھا. The Obama deal was one of the dumbest deals I've ever seen. It was a road to a nuclear weapon. My deal is a wall. 2015 کے جوہری معاہدے JCPOA کے بارے میں یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ اس کے نتیجے میں ایران نے اپنے نیوکلیئر پروگرام پر متعدد سخت پابندیاں قبول کر لی تھیں اور 2015 سے 2018 تک اقوام متحدہ کے جوہری نگراں ادارے نے کئی بار تصدیق کی کہ ایران معاہدے کے تحت اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہا تھا. دوسری طرف معاہدے کے نتیجے میں ایران کو عالمی منڈیوں تک نسبتاً بہتر رسائی ملی، تیل کی برآمدات میں اضافہ ہوا اور ملک کو اپنے انرجی ریزرو سے حاصل ہونے والی آمدنی سے فائدہ اٹھانے کا موقع ملا. اس بار حالات بہت مختلف ہیں. 2015 کے جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن یا JCPOA اور 2026 کے MOU کا موازنہ آسان نہیں. جہاں JCPOA 18 صفحوں پر مشتمل دستاویز تھا، وہیں یہ تازہ MOU کوئی 1.5 پیج کا ہے. یہ سمجھنا اہم ہے کہ یہ نیا MOU ایک لانگ ٹرم نیوکلیئر ڈیل نہیں بلکہ 60 روز تک جنگ کو بند کرنے اور مذاکرات کرنے کا اگریمنٹ ہے. اور شاید سب سے اہم بات یہ ہے کہ 2026 کی زمینی حقیقت 2015 سے بہت مختلف ہے. اس بار ایران کے ہاتھ میں ایک نیا سفارتی پتہ بھی موجود ہے، آبنائے ہرمز. آبنائے ہرمز یا اس آبی گزرگاہ سے تیل اور گیس کی سپلائی 2015 کے جوہری معاہدے کا حصہ نہیں تھی، لیکن ایران پر امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے حملوں اور اس کے بعد جنگ سے پیدا ہونے والے موجودہ بحران کے بعد صورتحال بہت مختلف نظر آتی ہے. ایران یہ اسٹیبلش کر چکا ہے کہ اس کے پاس دنیا کی ایک اہم ترین آبی گزرگاہ کو کنٹرول کرنے کی، بند کرنے کی صلاحیت ہے اور یہ بات اسے مذاکرات کی میز پر اسٹریٹجک ایڈوانٹیج دیتی ہے. پھر یہ بھی ہے کہ اوباما دور کے JCPOA کی طرح یہ کوئی وسیع، کثیر الملکی اور طویل المدتی فریم ورک نہیں لگتا، بلکہ اس کا فوری مقصد کشیدگی کم کرنا اور حالیہ تنازع کے نتائج سے ڈیل کرنا ہے. رپورٹس کے مطابق مجوزہ سمجھوتے کے تحت دونوں ممالک کے درمیان دشمنی کے خاتمے کی راہ ہموار کی جائے گی اور آبنائے ہرمز میں بحری آمد و رفت معمول پر لائی جائے گی. اس کے بدلے میں امریکہ ایران کی بندرگاہوں پر عائد ناکہ بندی یا پابندیوں میں نرمی کرے گا. دیکھیں، ویسے تو امریکہ کہہ چکا ہے کہ اس نے اس جنگ میں ایران کی جوہری اور فوجی صلاحیت کو بڑی حد تک تباہ کر دیا ہے، لیکن اس نئے MOU کو دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ اس معاہدے کا فوکس ایران کے جوہری پروگرام سے زیادہ فوری سلامتی، تجارت اور علاقائی استحکام پر ہے. کیا واقعی ایسا ہے؟ اگر آپ یہ MOU دیکھیں تو اس میں ایک شق ہے جو کہ ایران کے ایٹمی پروگرام کے بارے میں ہے. باقی تمام شقیں جو ہیں وہ جنگ بندی کے بارے میں ہیں، لبنان میں ہو، ایران پہ ہو، ایران کی سوورینٹی کے بارے میں ہے، ایران کو اکنامک ڈیولپمنٹ ان کے سینکشنز اٹھانے کے بارے میں ہے، اسٹریٹس آف ہارموز کو کھولنے کے بارے میں. اس میں جو ایمفیسس ہے وہ بہت کلیئرلی ایران کی ریکوائرمنٹس کی طرف ہے. امریکی عوام نہ ایران میں انٹرسٹڈ ہے، نہ ان کو ایٹمی پروگرام کی زیادہ فکر تھی، تو وہ اس لا علمی کی وجہ سے ان کے لیے صدر ٹرمپ ان کو یہ بتا سکتے ہیں کہ ہم جنگ جیت گئے اور ہم نے جنگ جیتنے کے لیے یہ MOU سائن کیا. لیکن امریکہ میں بھی اور امریکہ سے باہر بھی جو اس کو دیکھ رہے ہیں ان کو سب کو نظر آتا ہے کہ یہ امریکہ نے ایک مجبوری کے عالم میں سائن کیا ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو صدر ٹرمپ کا معاہدہ ہے وہ صدر اوباما کے معاہدے سے جو اس کی ٹرمز تھیں بہتر ہوگا؟ جو JCPOA تھا اس میں بہت تفصیل تھی، اس میں اس طرح کی تفصیل تھی کہ ننانس کے جو ان کا جوہری ایک طرح سے فیسلٹی ہے ایران کی، وہاں پہ کیا ہوگا، عرق میں کیا ہوگا، کتنے پرسنٹیج آپ اس کو انرچ کر سکتے ہیں. پھر یہ کہ اس کی امپلیمنٹیشن پہ بہت ڈیٹیل تھی کہ ڈسپیوٹ ریزولوشن میکنزمز کیا ہوں گے اگر کسی بھی پارٹی کو کوئی کسی طرح کا سوال ہے، کوئی مسئلہ ہے. اس JCPOA کا بہت فوکس، اور جو اگر آپ ٹون کی بات کریں کہ ایک ڈاکیومنٹ کی ٹون کیا تھی، تو وہ ایک ٹون تھی جس میں US اور اس کے الائز ایران کو کچھ حد تک ایک ان کے جوہری پروگرام کو ڈٹرمن کر رہے تھے کہ اس نے کس ڈائریکشن میں جانا ہے. اور اگر ہم اس MOU کو دیکھیں تو اس کی ٹون یہ ہے کہ ایران کی حکومت اپنے مطالبات کو ایک طرح سے منوا رہی ہے. دیکھیے، نیا MOU ایک حتمی، وسیع اور دیرپا معاہدے کی شکل اختیار کرتا ہے یا نہیں یہ کہنا ابھی مشکل ہے، لیکن دونوں طرف سے فوجی کارروائی کا خاتمہ اور اگلے 60 دنوں میں ایک معاہدے تک پہنچنے کا اعلان اپنے آپ میں ایک اہم مرحلہ ہے، خاص طور پر اگر دونوں طرف ہونے والے نقصانات پر نظر ڈالی جائے.
ईरान ने इस अमरीकी और इसराइली जंग की बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। हमलों में रहबर आला आयतुल्लाह अली खामेनेई और सियासी और फौजी क़यादत के अहम और नुमायां लीडर समेत ईरानी हुक्काम के मुताबिक 3,300 से ज़्यादा अफराद हलाक और 6,000 से ज़्यादा ज़ख्मी, 30 लाख से ज़्यादा शहरी नकल मकानी पर मजबूर, 20 स्कूल्स, कई यूनिवर्सिटीज़, 240 हस्पताल और हेल्थ सेंटर्स पर हमले, पुलों, सड़कों, पानी और बिजली के प्लांट्स जैसे अहम इंफ्रास्ट्रक्चर और 5 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स और 54 म्यूजियम समेत मुतादिद सकाफती मकामात की तबाही। इसके साथ साथ न्यूक्लियर साइट्स, फौजी अड्डों, हथियारों के ज़खायर और हथियार बनाने वाली फैसिलिटीज़ की तबाही। ईरान को होने वाला जानी, माली, मुआशी और स्ट्रक्चरल नुकसान वाज़ेह है। अगर अमेरिका को होने वाले नुकसान की बात करें तो सबसे पहले तो ये अमेरिका के लिए एक नहायत ही महंगी जंग साबित हुई। कुछ अंदाजों के मुताबिक इस जंग पर अमेरिका ने तकरीबन 1,000 अरब यानी $1 ट्रिलियन खर्च किए। इस खर्चे में अमेरिका की तरफ से ईरान पर हमलों में इस्तेमाल होने वाले मिसाइल्स और हथियारों के अलावा वो 42 अमेरिकी जंगी जहाज़ों की कीमत भी शामिल है, जिन्हें इस जंग में या तो नुकसान पहुंचा या वो तबाह हो गए। इसके अलावा ईरान की जवाबी कार्रवाई में खित्ते में अमेरिकी बेसेस और फैसिलिटीज़ ने भी भारी नुकसान उठाया। अमेरिका के 2 अहम और महंगे तरीन रेडार सिस्टम्स जुज़वी या मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। इस तरह के माली नुकसान के अलावा अमेरिका के लिए इस जंग की एक रेपुटेशनल कॉस्ट भी रही, यानी अपनी साख के हवाले से भी उसे कीमत चुकानी पड़ी है। मुबस्सिरीन के मुताबिक अगर इस जंग ने ईरान के अंदर हुकूमत मुखालिफ जज्बात को किसी हद तक मध्यम या कम से कम वक्ती तौर पर गैर अहम बना दिया, तो वहीं इसकी वजह से अमेरिका के अंदर सदर ट्रंप और इस जंग के लिए हिमायत में वाज़ेह कमी देखने में आई। तो ओवरऑल अगर देखा जाए, इस जंग से ज़्यादा फ़ायदा या नुकसान किसका हुआ? अगर आप रियासतों के हवाले से देखें तो मेरा ख्याल है कि हम काफ़ी आसानी से कह सकते हैं कि इस जंग का फ़ायदा ईरान को हुआ। उन्होंने जंग शुरू नहीं की और उसके बावजूद जब ये जंग ख़त्म होती नज़र आती है तो उनके मुतालबात, उनकी कंसर्न्स हैं जिनको कि एक्सेप्ट किया गया। दूसरा ये कि हॉर्मोज़ के ऊपर उनके कंट्रोल को अनकंडीशनली तकरीबन एक्सेप्ट किया गया। अगर आप इस MOU में देखें तो अभी तक MOU में सिर्फ ये कहा गया है कि अगले 60 दिन MOU के साइनिंग के बाद अगले 60 दिन ईरान इसको फ्री ऑफ चार्ज खोलेगा। दैट लीव्स ओपन द क्वेश्चन कि 60 दिनों के बाद क्या होगा, क्या ईरान 60 दिनों के बाद इसके लिए चार्ज कर सकता है। अमेरिकी रियासत की ना सिर्फ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एक स्टैंडिंग में कमी नज़र आती है, बल्कि हम ये देखते हैं कि उन्होंने अपने वेपन्स के स्टॉक पाइल्स को इस्तेमाल किया, उन्होंने अपने ऑयल रिजर्व्स को इस्तेमाल किया। तो उनका एक काफ़ी एक फाइनेंशियल उनके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट हुई है इस जंग से। प्रोग्राम के आगाज़ में हमने 2 सवाल पूछे थे। इस जंग से अमेरिका और इसराइल ने क्या हासिल किया और ये नया MOU 2015 के जौहरी मुआहदे से किस हद तक मुख्तलिफ है। देखिए, जंग शुरू होने के सिर्फ 1 हफ्ते बाद ही अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से गैर मशरूत सरेंडर का मुतालबा किया था। ट्रंप और इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू दोनों ने ईरान में रजीम चेंज की बात भी की। ईरान की मिसाइल और एटमी प्रोग्राम को तबाह करना, खित्ते में उसके अस्र रसूख को ख़त्म करना और इस्लामी जमहूरिया ईरान को या तो अपनी शराइत मानने पर मजबूर करना या उसे कमज़ोर करके दाखिली तौर पर गैर मुस्तहकम करना, ये सब उन अहदाफ में शामिल थे जिनका बार बार जिक्र किया गया। 4 माह की जंग और इसके बाद होने वाली सिफारती कोशिशों के बाद मुबस्सिरीन कहते हैं कि इनमें से कोई भी बड़ा हदफ वाज़ेह तौर पर हासिल होता नज़र नहीं आता। ईरान में निज़ाम हुकूमत बदस्तूर कायम है, रियासती इदारे काम कर रहे हैं और क़यादत ने इख्तिदार नहीं छोड़ा। इसी तरह ईरान का इलाकाई किरदार अगरचे दबाव और चैलेंजेस का सामना कर रहा है, मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुआ। मिसाइल प्रोग्राम अब भी मौजूद है और जौहरी प्रोग्राम के मुस्तकबिल पर भी हतमी फैसला अभी मुज़ाकरात की मेज़ पर होना बाकी है। और जहाँ तक दूसरे सवाल का ताल्लुक है तो इस नए MOU का 2015 के JCPOA से कोई मुकाबला नज़र नहीं आता। JCPOA एक जामे, वसी, कसीरुल मुल्की मुआहदा था, जबकि ये MOU ज़्यादा से ज़्यादा एक फ्यूचर मुआहदे की राह हमवार करने का ज़रिया बन सकता है।